مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاک اللہ۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ایک صحابیہ ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ ان کے شوہر نے ان سے زہار کیا تھا۔ زہار کہتے ہیں کہ انتی علی کظہر امی۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ بیوی کو ماں کے جسم کے کسی عضو سے اگر تشبیہ دے دی گئی تو اس کو وہ سمجھتے تھے کہ طلاق واقع ہو گئی اور بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ تو ان کے شوہر نے ایسے ہی کہا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تیری جیسے ماں ہوتی ہے نا، اس طرح سے تشبیہ دی۔ تو زمانہ جاہلیت میں یہ الفاظ طلاق کے تھے۔ اب ان کے چھوٹے چھوٹے بچے اور شوہر سے محبت بھی، شوہر نے تو غصے میں کہہ دیا۔ اب یہ نبی کے پاس آئیں، یا رسول اللہ میرے شوہر نے ایسا کہا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں، حرام ہو گئی اپنے شوہر۔ رو رہی ہیں میرے بچے ہیں، مجھے شوہر سے محبت ہے، میں نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے گنجائش نہیں ہے۔ پھر آسمان پہ سر اٹھا کے اللہ سے دعا مانگتے، کیونکہ اس وقت وہی نازل ہو سکتی تھی کہ بھئی اے اللہ نبی تو نہیں دے رہے، تو آسمان سے حکم ہی تبدیل کر لے، ہے بھائی؟ آج یہ ممکن؟ آج اگر کوئی 3 طلاقیں دے کے آیا ہے مفتی صاحب کے پاس تو وہ کیا کرتا ہے؟ رو رہا ہے، مفتی صاحب بیوی حلال ہے حرام ہے؟ مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ حرام ہو گئی۔ وہ کہتا ہے یار یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے۔ تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر وحی کا سلسلہ ہوتا تو پھر مفتی صاحب آسمان پہ اللہ سے دعا مانگتے، آپ بھی کہتے اے اللہ قرآن میں جو تو نے کہا کہ 3 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے، کوئی دوبارہ سے کوئی وحی نازل کر دے، اس میں تھوڑی سی کیا کر دے چینجنگ، کہ 3 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے۔ لیکن وسیم بھائی اس سے کیا ہیں؟ مستثنیٰ ہیں، کیونکہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ 3 طلاقوں کے بعد بیوی کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی۔ تو ہم وسیم بھائی یا غفار بھائی یا ستار بھائی کے لیے اب ایسا ممکن نہیں ہے، لہذا کوئی اکٹھی 3 طلاقیں دے یا وقفے وقفے سے دے تو وہ مفتی کے پاس جانے کی کوشش نہ کرے، سمجھ کے بیٹھ جائے کہ بیوی کیا ہو گئی ہے؟ فارغ، اور یہ حکم اب چینج نہیں ہو سکتا۔ اس پر اجماع ہے صحابہ کا، قرآن بھی احادیث بھی، اور اس میں کہیں سے بھی دائیں بائیں سے فتویٰ لے کر آ گئے تو وہ فتویٰ شریعت میں معتبر نہیں ہے۔ اجماع امت جن چیزوں پہ ہوتی ہے نا، اس میں آپ دوسری رائے کو فالو نہیں کر سکتے۔ تو وہ آئیں اور کہا کہ کچھ میرے لیے گنجائش پیدا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گنجائش نہیں، بار بار نبی کو بھی بار بار کہہ رہی ہیں اور اللہ سے دعائیں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں تھے کہ آسمان سے آیتیں نازل ہوئی ہیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تحقیق سن لی اللہ نے اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم سب کی باتیں سنتا ہے۔ اور اللہ نے اب اس حکم کو کیا کر دیا؟ اس عورت کے لیے تبدیل کر دیا۔ الذین یظاہرون من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، فتحریر رقبۃ مومنہ، ایک مسلمان غلام کو آزاد کر دیں، من قبل ان یتماسا، بیوی کے قریب جانے سے پہلے۔ غلام آزاد کر دیا تو بیوی کیا ہو جائے گی؟ حلال۔ فمن لم یجد، جس کے پاس غلام نہ ہو آزاد کرنے کے لیے، فصیام الشہرین متتابعین، 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا تو بیوی کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی۔ فمن لم یستطع، اور بیچارہ کوئی میاں بڈھا ہو چکا ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو فإطعام 60 مسکینہ، 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دو تو بیوی کیا ہو جائے گی؟ حلال۔ یہ زہار کے بارے میں ہے۔ طلاق کے بارے میں 3 طلاقیں دے دی تو پوری دنیا کے بکرے کاٹ کے بھی غریبوں کو کھلا دو گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھو کہ آپ کے اچھا کچھ تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ کیونکہ اب قرآن مکمل ہو گیا نا، اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اللہ نے ان کی بات سنی اور آیتیں نازل کی کہ بھئی زہار جب ہوگا تو یہ کفارہ ہے، اور بیوی کیا ہے؟ کفارہ اس لیے کہ تاکہ یہ گندا لفظ اپنی بیوی کو، ماں ایک مقدس رشتہ ہے، بیوی کا رشتہ ویسا نہیں ہوتا۔ اب آپ وہمی نہ بنے، بعض لوگ غصے میں او ماں جا میری ماں معاف کر دے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ غصے میں بھی کہتے تو میری ماں بننے کی کوشش مت کر، تو اس میں لوگ وہمی ہو جاتے ہیں، یار کہیں 60 روزے تو نہیں ہو گئے ہیں بھائی؟ تو اس میں وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ الفاظ نہیں ہیں۔ لیکن ویسے بیوی کو سنجیدگی کے ساتھ یہ کہنا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، یہ بہت خطرناک لفظ ہے، اس سے اجتناب بولو بھائی ضروری ہے، بہن بھی نہیں بولنا چاہیے۔
ایک آدمی اتنا پریشان ہوا, ایک سیدھے ہوتے ہیں نا پٹھان بیچارے, سیدھے ہوتے ہیں. میرے پاس ایک پٹھان آیا, کہہ رہے میری بیوی نے مجھ کو بھائی بول دیا ہے, میں بڑا پریشان ہوں. میں نے کہا یار بیوی تو طلاق بھی دے دے تو کچھ نہیں ہوتا ہے بھائی, بیوی نے بھائی بول دیا تو کیا ہو گیا. بیچارہ سیدھا تھا, اللہ کا خوف تھا, تو مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا. مفتی طارق مسعود صاحب کے مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. جزاک اللہ.